بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا، اور ہم بات کر رہے ہیں یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی. وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ گہار دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں. قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں. تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے. تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے. ہمارے مذہب کی جو بات ہے وہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں اتنی آیتیں ایسی ہے جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں ہوتی، ہمارا تو مذہب ہی آپ کو ہضم نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آگے کا ٹکڑا قرآن کیا شاندار بات کرتا، قرآن کی تو ساری باتیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے محبوب کو بھیجا، اور یہ دین تمام ادیان باطل پر غالب آ کر رہے گا. اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا. اگر ہمارے قرآن سے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ہمارے پاس آ کر سمجھے نا. وہ یہ مطالبہ کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ ہم اسے قرآن میں رہنے نہیں دیں گے؟ آپ کو کیا حق ہے؟ اور پہلی بات آپ کو نہیں بلکہ یہ حق تو کسی مسلمان کو بھی نہیں ہے. یہ حق تو کسی مسلمان کو بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن مقدس سے کچھ نکالے. وہ نکالے گا تو وہ خود نکل جائے گا، اس کو نکالنے کا حق نہیں ہے. اور جو نکالنے کی بات کر رہے ہیں وہ نکل چکے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن حق ہے. اور یاد رکھنا، خلفائے ثلاثہ کے دشمن سن لیں، خلفائے ثلاثہ کے دشمن سن لیں. خلفاء نے کسی چیز کو قرآن میں شامل نہیں کیا ہے. یہ خلفاء کا احسان ہے کہ جو قرآن تھا بعین ہی انہوں نے امت کو عطا کیا ہے. یہ ان کا احسان ہے. اس لیے مسلمانوں کو دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا قرآن جو صحابہ کے دور میں تھا، جو اہل بیت کے دور میں تھا، وہی آج ہے. اور صرف آج ہی نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہی قرآن رہے گا. قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. دور ہے، لوگوں کی زبانیں لوگ بولتے رہے. اس طرح کے لوگ جو اکبر کے دور میں تھے، بعد میں بھی رہے اور اب بھی ہیں اور رہیں گے، جن کی اپنی طبیعت میں نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے، جن کا حال راستوں کے چنوں کی طرح ہے کہ وہ کسی کے بھی ہاتھوں بک سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے پریشان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.